حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان 2 दिन سے مسلسل اپنے افکار کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ بیانات ہیں، آپ کا تبصرہ چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے. پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پر لائی گئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مہر لگائی. میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا. جنرل باجوہ نے بعد میں اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لاہور سے جتوایا گیا. بظاہر الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا. میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. یہ سارے فرمودات جو ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں. جی اچھا، ایک ایک کر کے میں ان پہ مختصر تبصرہ کر دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے. احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے، آپ دستار یعنی پگڑ، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. تو یہ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے. تو بھائی دماغ کہاں ہے؟ دماغ میں تو سوائے حب جاہ کے علاوہ، اقتدار کی ہوس کے علاوہ، پیسے کے علاوہ، لمبی چوڑی کرسیوں کے علاوہ وہ وہاں کیا پڑا ہے؟ گندوں میں یہ دیکھو، کھوپڑی کا گردن پہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیچ میں دماغ بھی ہے. پہلا جملہ. اور آپ تو ویسے ہی جسموں کا رولا ہے سارا. اچھا، دوسرا جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پہ لائی گئی اور پیپلز پارٹی نون لیگ نے مہر تصدیق سب کی وغیرہ وغیرہ، اور جنرل باجوہ صاحب نے اس کی تردید کی ہے. اچھا، جنرل صاحب کی تردید کو تو آپ علیحدہ رکھ دیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ان کے ذاتی ملازم تھے؟ کوئی ڈاکیے تھے؟ کوک تھے ان کے؟ چپڑاسی تھے ان کے؟ مطلب کیا تھے آپ ان کے؟ انہوں نے کہا آپ لے آئے، باقیوں نے کہا آپ مان گئے. جیسے اب سٹینڈ لیا ہوا ہے ویسے لے لیتے. تب واٹ از دا پرابلم؟ اور باوقار آدمی جانچ کوئی لوگوں پہ تبصرے نہیں کیا کرتے. تب دمیں ہلاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں پھر زبانیں ہلاتے ہیں. یہ ایک عجیب ہو کر. اچھا آگے چلو. نواز شریف کو بقول آپ کے، بقول مولانا کے، نواز شریف کو لاہور سے جتوایا گیا. بظاہر الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ صرف نون لیگ کو ہوا. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے صرف نون لیگ کو ہوا؟ آپ کو ہوتا تو مٹھ رکھتے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی انکشاف نہیں. بچے کی زبان میں ہے لاہور شہر پہ میں یہ قصہ سارا یاسمین راشد کے حوالے سے وہ سارا ٹوٹل. صحیح. کون سی خبر دے رہے ہو آپ قوم کو؟ لیکن اس میں آپ کا دکھ اور ہے کہ اگر آپ کہنا کہ دھاندلی کا فائدہ صرف نون لیگ کو ہوا، آپ کو بھی ہوتا تو آپ مٹھ رکھتے. اچھا، اب چلتے ہیں آگے. یہ پہلی سینسبل بات ہے، یہ ان سٹیٹمنٹس میں پہلی سینسبل بات کہ میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کی نظر تو حضور ہیما مالنی کی نظر ہے، تو اس کی تو خیر اس کا تو جواب ہی نہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، تو عوام بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، اگلا جو جملہ ہے، اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بدقسمتی میری اور میرے ملک کی کہ یہ بھی زبان زد عام ہے. اس کی وجہ ہے یہ اہمی محاورہ، یا تو بڑے کو بیوقوف تھے، للو تھے بزرگ ہمارے جنہوں نے بنایا کہ بلی پہ بھی اگر دروازہ کھڑکی روشن دان بند کر دو تو بلی جیسا کمزور معصوم جانور بھی پھر آنکھوں پہ جھپٹتا ہے. اور دوسری بات تاریخ ہے، پڑھے لکھے لوگوں نے ماڑی موٹی پڑھی ہوگی. فرینچیز کو بھی فرانسیسیوں کو لوگ ہجڑے کہتے تھے کہ یہ صدیوں سے مار کھا رہے ہیں، ہلتے ہی نہیں. جب ہلے تو پھر انہوں نے سب کچھ ہلا دیا. اسی طرح رشینز کے بارے میں بھی ڈنگر ہیں، لیکن زارس کا نام و نشان مٹا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ، چونکہ میں بزدل آدمی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے ایوان میں ہوں اور ایوان جینون ہو.
میدان جو ہے وہ بزکشی کا میدان ہو، کوئی کھیل کا میدان ہو تو وہ ٹھیک ہے، ادروائز اگر ملک میدان بن جائیں تو ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. جی آپ ٹھیک ہے، بہت خوب. دیکھو بات سنو، ایک اور بات. جی یہ نون لیگ تو اپنے گڑھ سے گئی، مانسہرہ وغیرہ کو چھوڑیں، یہ تو اس طرف کے اشارے کر رہے ہیں. اور اگر مولانا کو اب بھی اگر جائز حصہ مل رہا ہو نا، مطلب اس وقت ممکن ہے انہوں نے مولانا کو ایک اقتدار کے بکرے کی ایک رہن آفر کی ہو، اب وہ ساتھ نون لیگیوں کو یا جو بھی ہیں متعلقہ لوگ، ان کو چاہیے کہ جی ساتھ ہو جڑی بھی رکھ لیں، پائے بھی آپ کے ہوئے، مولانا مان جائیں گے. سو اس لیے کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، رانجھا ان کا راضی رہے گا، چونکہ یہ کلاس ہی اور ہے. آگے چلو آپ. بالکل ٹھیک. اگلی خبر پہ آتے ہیں. حضرت صاحب، 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور بھائی شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں. جمہوریت کے حسن پر آپ کیا کہیں گے؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی، وہ بھائی 4 بار کا وزیر اعظم، پی ڈی ایم اے کا وزیر اعظم ریموٹ تھا. میرے پاس جتنا بھی سٹاف ہے وہ میرے ظاہر ہے وہ ریموٹ پہ چلتے ہیں. 4 بار میں ہمیشہ کریکٹ کرتا ہوں، آپ ہمیشہ یہ وہ 3 بار نہیں 4 بار، اب وہ 5ویں بار. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اچھا اس سے پہلے برخوردار وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، پنجاب نہ ہوگا پتہ نہیں کیا کچرے کی پنڈ ہے. اچھا اب صاحبزادی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی جو بازی لگائی، اور یہ میں ابھی مکالمہ نہیں بول رہا، ان کو پتا تھا کہ ٹی بی اس وقت کینسر کی بھی ماں تھی، یہ ایسی ہولناک بیماری تھی، ان کو پتا تھا وہ جنگ جائے. مجھے لگتا ہے اس خاندان کے لیے بنایا. 40 سال تو یہ کھا گئے، ٹوٹل ہوئے تقریباً 75 سال. اب بھی ان کا موڈ تو، لیکن اچھا یہ نون لیگ، اچھا انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. نواز لیگ ہے، گھر کی لیگ ہے، یہ شاپنگ مال ہے، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس لیے اس میں کوئی بھرم شرم والی بات نہیں. بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، بھانجا ہوگا، بھتیجا ہوگا، سالہ ہوگا، بہنوئی ہوگا، سمدھی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ایک بات اب یاد رکھنا، ایک طرف قائد اعظم ثانی ہے ہماری قسمت میں، لیکن یہ دور کی بات نہیں. دوسری طرف مادر ملت ثانی، لیکن یہ بھی دور کی بات نہیں. فراز کا مصرع یاد آتا ہے، کیا خوبصورت، شاید اسی دن کے لیے لکھا تھا کہ اب کے جب بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. اور یہ تو سوکھے ہوئے پھول بھی نہیں رہیں گے. یہ مہینوں کی کھیڑ ہے، بڑی بات ہے، کچھ سال ڈیڑھ، اس سے زیادہ کا تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے.